بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ألم تر أي استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم. ألم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تم تک علم نہیں پہنچا ہے ان لوگوں کا جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ علم تر استفہام ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ استفہامیہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ استفہام تعجیب و تشویق، مطلب کیا ہوا کہ شوق دلانے کے لیے اور رغبت پیدا کرنے کے لیے یہ استفہام آیا ہے۔ استفہام تعجیب و تشویق الی استماع ما بعد، آگے اس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے، آگے جو قصہ اور واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس قصہ اور واقعہ کو اس کا شوق دلانے کے لیے، تاکہ کان کھڑے ہو جائیں اور اس واقعے کو سننے کے لیے دلوں میں رغبت پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، اس لیے یہ استفہام آیا ہے۔ یعنی ینتہی علمک، یعنی علم ینتہی علمک الی الذین خرجوا، کیا تمہارا علم نہیں پہنچا یہاں تک ان لوگوں تک جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ علم ینتہی علمک یعنی علم یصل علمک، کیا تمہارا علم نہیں پہنچا الی الذین ان لوگوں تک الذین خرجوا من دیارہم، جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر بھی وہ گھروں سے نکلے حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے گھروں سے بھاگ گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ 4000 اربعۃ او ثمانیۃ او عشرۃ او 30 او 40 او 70 الفا، مختلف اقوال ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے کہ 4000 یا 8000 یا 10000 یا 30000 یا 40 یا 70000، مختلف اقوال ہیں۔ ان کی جو تعیین کی گئی ہے الوف کی، یہ مطلب کسی صحیح روایت سے ایسا ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں کے بیس پر یہاں مؤلف نے ذکر کیا ہے۔ بس اللہ رب العالمین نے جو محل شاہد ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ چیز جو ہے بیان کی ہے۔ باقی وہ کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں کی تعداد، مطلب بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے خوف سے وہ لوگ بھاگ نکلے۔ مفعول لہو، یہ مفعول لہو ہے، یعنی مفعول لاجلہ، کس وجہ سے؟ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ میں یعنی وجہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ گھروں سے نکلے، نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ موت کا خوف، موت کا ڈر، چونکہ دشمن نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی بستی پر، تو یہ لوگ موت کے ڈر سے اپنی بستی، اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے وہ قوم ذلت و رسوائی اٹھاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موت کے ڈر سے وہ دشمن سے خوف کھا کر بھاگ گئے اور انہوں نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور دشمن سے انہوں نے جہاد نہیں کیا، تو وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ وَهُمْ قَوْمٌ مِّن بنی اسرائیل، مؤلف فرما رہے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی۔
وقع الطاعون ببلادهم ففروا، کہہ رہے ہیں کہ طاعون ان کے بلاد میں واقع ہوا تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم میں طاعون آیا، بعض نے ذکر کیا ہے کہ ان کے قوم پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو مختلف اقوال ہیں مفسرین کے اس کے بارے میں۔ تو موت انسان کو آ کے رہتی ہے، جہاں کہیں بھی انسان ہو موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے طاعون وغیرہ کی وبائی جو بیماری آ جائے تو اس میں حکم یہ ہے کہ آدمی جو جہاں ہے وہیں رہے، جہاں طاعون کی بیماری آئی ہے وہاں کے لوگ وہیں رہیں، دوسری جگہ نہ جائیں۔ جہاں طاعون کی بیماری نہیں آئی ہے وہاں کے لوگ وہاں نہ جائیں جہاں طاعون کی بیماری ہے۔ تو گویا اس میں ہمارے لیے ایک طرح سے جو اس زمانے میں کوارنٹائن یا یہ کہ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں اسٹے ہوم والا جو ایک اصطلاح ابھی آئی تھی، اس کا ہماری شریعت میں پہلے سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ آگے فرمایا فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ، فماتو مر گئے۔ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت سے کہاں بھاگے گا کوئی انسان؟ تو اللہ نے ان سے وہ بھاگے تھے، پھر اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ، فماتو چنانچہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے وہ لوگ مر گئے۔ ثم احیاہم، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ یہاں پر آپ نیچے حاشیے میں اس واقعے کی تحقیق جو ہے، یہاں پر مؤلف نے جو واقعہ ذکر کیا وہ قوم من بنی اسرائیل، اس کے تعلق سے نیچے حاشیے میں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ محقق نے ذکر کیا ہے وَقِصَّةُ الْقَوْمِ وَعَدَدِهِمْ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ رَوَاهَا بَعْضُ الْيَهُودِ، یہ جہاں پہ جو تعین ہوئی یہ اتنے ہزار تھے اور یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں سے ہے اور اس کی کوئی صحت نہیں ہے۔ مؤلف محقق کہہ رہے ہیں وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْقَوْمَ دَعَاهُمْ نبیہم الی الجہاد، راجع اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس قوم کے نبی نے ان کو جہاد کی طرف بلایا تھا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا دشمن سے خوف کھاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے موت سے، تو اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ۔ تو مطلب یہ کہ قضا علیہم بالموت، اللہ نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا جو لوگ موت سے بھگے تھے۔ ٹھیک ہے، نیچے حاشیے میں اس کی تحقیق موجود ہے۔ آگے دیکھیں گے ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، مر گئے پھر زندہ کیا اللہ نے ان کو، بعد 8 ایام او اکثر، 8 دن کے بعد یا اس سے بھی زیادہ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، بدعاء نبیہم حزقیل، ان کے نبی حزقیل علیہ السلام کی دعا سے، بکسر المحملہ، محملہ کے کسرہ کے ساتھ، حزقیل کا اعراب بیان ہو رہا آگے، بکسر المحملۃ والقاف وسکون الزاء، یہ اعراب ہے حزقیل کا، یا حزقیل کی تشکیل، اس کو شکل، اس پر جبر زیر لگانے کا ایک طریقہ ہے بکسر المحملہ، محملہ یعنی بغیر نقطے والا حرف، ہاں یہاں پر بغیر نقطہ والا ہے، اگر نقطہ ہوتا تو معجمہ ہوتا ہو، تو یہ کسرہ کے ساتھ میں، ہا کے کسرہ کے ساتھ اور قاف کے بھی کسرہ کے ساتھ، والقافی اور کاف کے بھی کسرہ کے ساتھ، وسکون الزاء اور زا کے سکون کے ساتھ، حزقیل، یہاں پہ اعراب لگا ہوا پہلے سے، فعاشوا دہرا، چنانچہ یہ لوگ ایک زمانے تک زندہ رہے، یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے، اس کے بعد ایک زمانے تک یہ لوگ زندہ رہے، علیہم اثر الموت، ان لوگوں کے اوپر موت کا اثر دیکھا جاتا تھا، لا یلبسون ثوبا الا عاد کالکفن، یہ لوگ کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑا کفن کے جیسے ہو جاتا تھا، واستمرت فی اسباطہم، اور اس چیز کا اثر ان کے اسباط میں، ان کی نسلوں میں بھی، اولاد میں بھی دیکھا گیا، یعنی یہ لوگ جو ہے موت کے ڈر سے، جہاد سے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو موت دی، پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے حکم سے کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ
ذو فضل ہے، فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر. جی جی حزقیل والی روایت نیچے دیکھیے مؤلف نے ذکر کیا ہے سرسری طور پر نیچے بالاختصار جو ہے، وحزقیل هو ذو الکفل. حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ ذو الکفل ہے اور یہ ابن عجوز کے نام سے جانے جاتے ہیں. کان الخلیفۃ الثالث بعد موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے خلیفہ تھے. واللہ عالم، یہاں پر وہی نبی مراد ہے یا کوئی اور نبی مراد ہے اس کی تعین کے بارے میں کوئی صحیح روایت مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم. ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر. وَمِنْهُ إِحْيَاءُ هَؤُلَاءِ، اسی اللہ کے فضل میں سے ان لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا بھی اللہ کے فضل ہی میں سے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ، وہم الکفار، یہ کفار ہے، دنیا میں زیادہ لوگوں کی تعداد جو کفار کی تعداد زیادہ ہے، تو اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اس آیت میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اس میں اکثریت کی مذمت ہے، اکثریت گمراہی کی طرف جاتی ہے، اکثریت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی. اللہ کی نعمت، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت اور بہت ساری جو ہمارے وجود کی نعمت، ہمارے جسم میں بے شمار نعمتیں گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کا اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اس آیت سے اکثریت کی مذمت معلوم ہوئی اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنی اکثریت کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں قرآن پاک میں اقلیت کی اور کم لوگوں کی تعریف بیان ہوئی ہے. آگے اس کا ذکر آئے گا. والقصد من ذکر خبر هؤلاء، یہاں پر ان لوگوں کی جو خبر بیان ہوئی ہے اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تشجیع المؤمنین علی القتال، مومنین کو جہاد پر ابھارنا مقصد ہے. یہاں پر مومنین کو جہاد پر ابھارنا مقصد ہے، یہاں ذکر کرنے کا یہی قصد ہے. کیوں؟ وَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ، یہی وجہ ہے کہ اس واقعے پر عطف کیا گیا ہے اس آیت کو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آگے کیا کہا اللہ نے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو یہ آیت اس بات کو ثابت کر رہی ہے، اس امر کو ثابت کر رہی ہے کہ یہاں اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مومنین کو جہاد پر ابھارنا، اس لیے کہ آگے جہاد کا حکم ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، جب ضرورت پڑے قتال کی تو اللہ کے راستوں میں قتال کیجئے، یعنی لِعِلَاءِ دِینِ، اس کے دین کی سربلندی کے لیے. فی سبیل اللہ کہا ہے، اللہ کے راستے میں، مطلب یہ کہ دنیا داری کے لیے یا اپنی قومیت کے لیے، عصبیت کے لیے نہیں لڑنا ہے. اس کو دین کا نام، جہاد کا نام دینا غلط ہے. جیسے آج کل بہت سارے لوگ جہاد کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان سے بہت سارے ایسے واقعات اور حوادث کرا دیتے ہیں جن کا تعلق آتنکواد سے، دہشت گردی سے ہے. جہاد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاد دراصل امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے، امن کو غارت کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اسلامی حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جو چاہے جہاں چاہے کسی کو بھی قتل کرے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد دراصل امن کے قیام کے لیے ہے، امن کو ختم کرنے کے لیے نہیں. مسلمان مجاہدین وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں گئے تھے وہاں پر جو ہے ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا. اس ظلم و زیادتی کے ان شعلوں کو بجھانے کے لیے اسلامی لشکر جہاد لے کر گئے اور ان ملکوں میں انہوں نے امن و شانتی قائم کی. عرب میں آپ دیکھیں گے، سعودی عرب میں اتنا امن و سکون ہے، دنیا میں کہیں اتنا امن و سکون نہیں ہے. جتنا کم وہاں پر واردات ہوتی ہیں اتنا دنیا میں اتنا کم کہیں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جہاد کے ذریعے امن و سکون قائم کیا گیا اور شریعت کو نافذ کر کے امن و سکون قائم کیا گیا. جہاد کے مفہوم کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے
اس کی شبیہ کو دشمنوں نے اتنا بگاڑا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہاں تک کہ جو ہے جہاد کے ساتھ لو جوڑ کر کے لو جہاد جو ہے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ایک نئی قسم ایجاد کی تاکہ اس سے جہاد کا مقدس لفظ بدنام ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرمائے، انہیں ہدایت دے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ اس سے معلوم ہوا ریاکاری کا شائبہ نہیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاد جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، ریا و نمود یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کی سربلندی اس میں مقصود ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع لاقوالکم علیم باحوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا ہے، تمہاری باتوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ علیم باحوالکم، تمہارے احوال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فمجازیکم، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی مطلب کیا ہوا یہ بات کہنے کا؟ جان لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ سب سن رہا ہے جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو۔ اقوالکم، جو کچھ تم لوگ کہہ رہے، تمہاری باتوں کو اللہ سنتا ہے۔ علیم باحوالکم، تمہارے احوال کو جانتا ہے، جو کچھ بھی تمہاری حالت ہے، جہاد سے فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، یا کیا بول رہے ہو، اس سلسلے میں اللہ کو سب معلوم ہے تو غلط کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا اور جزا دے گا۔ تو اس میں ایک طرح سے تنبیہ ہے اور تحدید ہے، دھمکی ہے۔ جان لو اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، مطلب پتہ ہے تو وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا سزا دے گا۔ اس لیے ہوشیار رہیے، خبردار رہیے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھیے۔ آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، کون ہے جو یقرض قرض دے اللہ کو، بانفاق مالہ فی سبیل اللہ، اپنے مال میں سے خرچ کر کے، فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کر کے جو قرض دے؟ یہاں پہ استفہامی انداز میں سوال ہو رہا ہے، کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اپنا مال خرچ کر کے، بانفاق مالی، اپنا مال خرچ کر کے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، جی ہاں، ابھارنے کے لیے۔ تو اس میں ابھارا جا رہا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کے راستے میں قرض دے۔ اچھا، اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو قرض مان رہا ہے۔ ہم گویا جو اپنا مال جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، بلکہ قرض بھی کیسا ہے؟ ایسا نہیں کہ جب کوئی قرض کسی کو دیتا ہے دنیا میں تو جتنا قرض دیتا ہے اس کے لیے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ اگر لے گا دنیا میں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ سود کہلائے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں جتنا ہم خرچ کریں گے اس سے 7 گنا زیادہ، بلکہ 10 گنا زیادہ سے لے کر 700 گنا تک، ایک نیکی کوئی کرتے ہیں تو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو قرض سمجھ رہا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو تو گویا قرض دے رہے ہو، تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ وہاں وہ سود شمار نہیں ہوگا، دنیا میں تو یہ سود شمار ہوتا ہے لیکن وہاں یہ سود شمار نہیں ہوگا۔ قرضاً حسنا، اچھا قرض، بہترین قرض کون ہے؟ جو دینے والا ہے، جو اچھا قرض دے، بِأَن يُنْفِقَهُ لِلَّهِ عَنْ طِيبِ قَلْبٍ، اس طور پر کہ وہ اس مال کو خرچ کرے اللہ کے لیے، عن طیب قلب، اپنی خوش دلی سے، اپنی رضامندی سے۔ ایسا نہیں کہ خرچ کرتے ہوئے دل میں ایک طرح کی تکلیف ہو رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے خرچ کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خرچ کرنے میں اسے خوشی ہو، اس کے دل کو خوشی کا احساس ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا؟ یہ قرض حسنہ ہے، یہ قرض حسن ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کے لیے قرض حسن دے؟ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟
من استفہامیہ ہے، اس کا جواب ہے فَيُضَاعِفُهُ، من شرطیہ ہے، اس کا جواب ہے فَيُضَاعِفُهُ، اللہ اس کو ڈبل کر کے دے گا۔ وفی قراءۃ فَيُضَاعِفُهُ بالتشدید، ایک قرأت میں بغیر الف کے لیکن عین پر تشدید ہے، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا من 10 إلى أكثر من 700، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا چوگنا بڑھا کر، دوگنا نہیں بلکہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا، کما سیاتی، جیسا کہ آگے آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 261 میں، آیت نمبر 261 میں اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ 261 آیت نمبر ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ تو اس آیت میں مثال کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، ایک خرچ کرنے پر 700 گنا تک کیسے ملتا ہے۔ واللہ یقبض یمسک الرزق عمن یشاء ابتلاء، اور اللہ تعالیٰ یقبض قبض کرتا ہے، یعنی یمسک روک لیتا ہے، الرزق رزق کو، عمن یشاء جس سے چاہے۔ کیوں روکتا ہے؟ ابتلاء، ابتلا کے طور پر، آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دے، اس کے رزق کو روک لے، اس کی تنخواہوں کو کم کر دے، ان کی تنخواہوں کو ختم کر دے، ان کی نوکری کو ختم کر دے، ان کے کاروبار کو ختم کر دے، کاروبار میں گھاٹا ڈال دے۔ یہ سب کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ بندے اس تنگی میں کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں یا یہ کہ وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بندوں کے رزق میں تنگی ڈالتا ہے۔ وَيَبْسُطُ، یبسط یعنی پھیلا دیتا ہے، یوسعہ اس میں وسعت ڈالتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے۔ کیوں وسعت دیتا ہے؟ امتحان کے لیے۔ تو گویا کہ رزق میں تنگی بھی امتحان ہے اور رزق میں وسعت بھی امتحان ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے۔ یقبض ویبسط کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ چھین کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی لے لیتا ہے بندے کا رزق، چھین لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، کبھی اس کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا دیتا ہے اسے خود پتہ نہیں انسان کو کتنا ہے میرے پاس، اتنا اسے دیتا ہے، تو یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہ کیسے آزمائش ہے؟ چونکہ جب اللہ رب العالمین بندے کو زیادہ دیتا ہے تو اس میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر شکر ادا کرتا ہے گویا امتحان میں کامیاب ہوا، شکر ادا نہیں کیا تو گویا امتحان میں ناکام ہوا۔ یا یہ کہ بندے کو رزق ملا، مال ملا ہے، دولت ملی، اس میں سے اس نے زکوٰۃ، صدقات و خیرات نکالا یا نہیں نکالا؟ چونکہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ لازمی طور پر زکوٰۃ نکالے گا، صدقہ کرے گا، یہی تو شکر ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت مال دیا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کا مطلب یہی ہے کہ جس وہ نعمت جس کام کے لیے ملی ہے اس کام میں اس نعمت کا استعمال ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ملی ہے اگر اس کو ہم نے اس کے غیر کام میں استعمال کیا تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ جی تو وہ ایک نظام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی مملکت میں زکوٰۃ جو ہے زبردستی لیتے ہیں، انسان دل سے نہیں دے رہا ہے، تو یہ اس کو شکر شمار کریں گے یا نہیں شکر شمار کریں گے؟ دیکھیے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ادھر حاکم وقت کا وہ کام تھا، اس نے اپنا کام کیا، اس نے جو ہے اپنا کام کیا، اب اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، الا ہے کہ وہ نیت کو درست کر لے، اور اس نے اپنی نیت کے حساب سے کام کیا ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، کام ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ خود نکالتا تو اس کے لیے اس میں اجر و ثواب ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ واللہ یقبض ویبسط
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کرتا ہے جس سے چاہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے شمار رزق دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فی الآخرتی، آخرت میں، بالبعث، بعث کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے، دوبارہ سے روح پھونکی جائے گی، سب انسان دوبارہ زندہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے جا کر اپنے دنیا کے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے۔ فَيُجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ملے گا، اچھا عمل ہوگا تو اچھا بدلہ، برا عمل ہوگا تو برا بدلہ۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.